إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ کا 20واں لیکچر پیش خدمت ہے، جو کہ آیت نمبر 34 اور 35 پر مشتمل ہوگا. یہ آیات تخلیق آدم سے سجدہ آدم اور سجدے سے انکار کرنے والے یعنی شیطان سے متعلق ہیں. اس سے قبل ہم سورہ البقرہ کی 33 آیت کا ترجمہ اور انٹرپریٹیشن لے چکے ہیں، تو آئیے آیت نمبر 34 کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ترجمہ: پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ سجدہ کرانے کی حکمت کیا تھی. اس کی حکمت یہ تھی کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے طبقہ کائنات میں جس قدر فرشتے معمور ہیں، ان سب کو انسان کے لیے مطیع و مسخر ہو جانے کا حکم دیا گیا. چونکہ اس علاقے یعنی زمین کے اس حصے میں اللہ کے حکم سے انسان خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے فرمان جاری ہوا کہ صحیح یا غلط جس کام میں بھی انسان اپنے ان اختیارات کو جو ہم اسے عطا کر رہے ہیں استعمال کرنا چاہے اور اپنی مشیت کے تحت اسے ایسا کر لینے کا موقع دیں، تو تمہارا فرض ہے تم میں سے جس کے دائرہ عمل میں وہ کام متعلق ہو، وہ اپنے دائرہ کی حد تک اس انسان کو وہ کچھ کرنے دے جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے. وہ چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، نیکی کرنا چاہے یا بدی کے ارتکاب کے لیے جائے. دونوں صورتوں میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کا اذن دے رہے ہیں، تمہیں اس کے لیے سازگاری کرنی ہوگی. معاملے کی نوعیت کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں. ایک فرما روا یا سوورن اتھارٹی جب کسی شخص کو اپنے ملک یا جورسڈکشن کے کسی صوبے یا ضلع کا حاکم مقرر کرتا ہے، تو اس علاقے میں حکومت کے جس قدر اہلکار ہوتے ہیں ان سب کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کریں، اور جب تک فرما روا کا منشا ہے کہ اسے اپنے اختیارات کے استعمال کا موقع دیا جائے اس وقت تک اس کا ساتھ دیتے رہیں، irrespective آف رائٹ اور رانگ، وہ غلط ہے یا صحیح اسے کرنے دیں. لیکن جب بھی فرما روا کا اشارہ ہو جائے کہ اب اسے نہ کرنے دیا جائے تو وہیں ان حاکم صاحب یا اپوائنٹڈ اتھارٹی کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے، اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ سب اہلکار جو اس کے حکم پر چلنے کے پابند تھے اچانک سے اجنبی ہو گئے ہیں، اور اگر ان حاکم صاحب کی گرفتاری کا حکم ہو تو اسے سسپینڈ کر کے گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے، اور وہی سب آرڈینیٹ یا ماتحت اہلکار جو کل تک ان کے اشاروں پر حرکت کر رہے تھے اپنے ہی حاکم یا اپوائنٹڈ اتھارٹی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کر انہیں جیل کی طرف لے چلتے ہیں. فرشتوں کو آدم کے لیے سر بسجود ہونے کا حکم جو دیا گیا تھا اس کی نوعیت کچھ اس قسم کی تھی. البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ صرف مسخر ہو جانے کو ہی سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہو، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کسی مخصوص اطاعت یا فرمانبرداری کو ظاہر کرنے کے لیے کسی عملی فعل یا کام کو لازمی قرار دیا گیا ہے. تاہم امید کی جا سکتی ہے کہ آپ جان گئے ہوں گے کہ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے سے کیا مقصود تھا. اسی آیت میں لفظ ابلیس کو ذہن میں لائیے. ابلیس لفظ ترجمہ انتہائی مایوس کے ہیں، جبکہ اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم اور بنی آدم کے لیے مطیع اور مسخر ہونے سے انکار کر دیا، اور پھر اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کا موقع دیا جائے۔
اسی ابلیس کو الشیطان بھی کہا جاتا ہے، اور در حقیقت شیطان اور ابلیس بھی محض کسی مجرد قوت یا ابسٹریکٹ امپرسنل فورس کا نام نہیں، بلکہ لائک ہیومن بینگز ہی از پوزیسڈ آف اسپیسیفک پرسنالٹی، وہ بھی انسان کی طرح ایک صاحب تشخص ہستی ہے۔ یہاں پر ایک چیز کو ذہن میں رکھیے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہونے پائے، ابلیس یا شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ آگے چل کر قرآن خود تشریح کر رہا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، جو فرشتوں سے الگ مخلوق کی ایک مستقل صنف یا قسم ہے۔ آیت کے آخری الفاظ ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا، یعنی ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کر کے نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ان الفاظ پر غور کریں تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے غالباً ابلیس سجدے سے انکار کرنے میں اکیلا نہ تھا، بلکہ جنوں کی ایک جماعت تھی، نافرمانی پر آمادہ ہو گئی تھی، اور ابلیس کا نام صرف اس لیے لیا گیا کہ وہ ان کا سردار اور بغاوت میں پیش تھا۔ لیکن اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنوں کی ایک جماعت پہلے سے ایسی موجود تھی جو سرکش اور نافرمان تھی، اور ابلیس کا تعلق اسی جماعت سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو بھی مہلت عمل دے رکھی تھی۔ قرآن میں بالعموم شیاطین کا لفظ انہی جنوں اور ان کی نسل کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جہاں شیاطین انسان مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ نہ ہو، وہاں یہی شیاطین یعنی مراد جن ہوتے ہیں۔ نیکسٹ آیت نمبر 35 ہے۔ اس آیت پر جانے سے قبل آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ تخلیق آدم ہو گئی، اور آدم علیہ السلام کے سامنے لینڈ جورسڈکشن میں تعینات تمام فرشتوں کا آدم یا ذریت آدم یعنی نسل آدم کو اللہ تعالیٰ کی تفویض کردہ اختیارات کی روشنی میں اپنی من مانی کرنے کی آزادی کا معاملہ طے ہو گیا، جسے سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو دنیا میں موجود تمام اشیاء کے علم کے حوالے سے ٹرانسفر آف نالج بھی مکمل ہو گیا، تو اب ایک طرف شیطان ہے جس نے آدم اور اولاد آدم کو بہکانے کی باقاعدہ پرمیشن لی ہے، اور دوسری طرف با اختیار انسان۔ اس لیے یہاں پر آ کر اب ٹرائل پیریڈ یا آزمائشی وقت بننا تھا، تاکہ اس ٹرائل کے نتیجے کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے رکھا جائے، اور انسانی اختیارات کی بنیاد پر غلطی کرنے اور پھر اللہ سے رجوع کرنے اور اس کے معاف کرنے کی حقیقت کو بھی سامنے رکھا جا سکے۔ اسی معاملے کے متعلق آیت نمبر 35 ہے، جو کہ اس طرح ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین یعنی اپنی جائے تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے ان دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا، تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش ہو جائے۔ اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ بھٹکنا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاؤ گے۔ یہ بحث غیر ضروری ہے کہ وہ درخت کون سا تھا اور اس میں کیا خاصیت تھی کہ اس سے منع کیا گیا۔ منع کرنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس درخت کی خاصیت میں کوئی خرابی تھی اور اس سے آدم اور حوا کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کا منتخب کر لینا کافی تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے درخت کا نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ اس امتحان کے لیے جنت ہی کا مقام سب سے موزوں تھا۔ دراصل اس جنت کو امتحان گاہ بنانے کا مقصود اس حقیقت کو انسان کے ذہن نشین کرنا تھا کہ تمہارے لیے تمہارے مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی لائق اور مناسب مقام ہے، لیکن شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اگر تم اللہ کی فرما برداری کے راستے سے منحرف ہو جاؤ گے
تو جس طرح ابتدا میں اس سے یعنی جنت سے محروم کیے گئے تھے، اسی طرح آخر میں بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ اپنے اس مقام لیک کی، اپنی اس فردوس گمگشتہ کی بازیافت تم صرف اسی طرح کر سکتے ہو کہ اپنے اس دشمن کو کامیابی سے مقابلہ کرو جو تمہیں فرما برداری کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ آیت کا آخری حصہ ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ مطلب یہ اس درخت کے قریب نہ جانا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اگر تم چلے گئے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے۔ ظلم دراصل حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت 3 بڑے بنیادی حقوق تلف کرتا ہے۔ فرسٹ، خدا کا حق، کیونکہ اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ سیکنڈ، ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا، اس کے اعضائے جسمانی پارٹس آف ہز باڈی، اس کے ساتھ مینٹل انرجی، اور اس کے ہم معاشرت انسان اور وہ فرشتے جو اس ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں۔ اور وہ اشیاء، ارادے کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ وہ فرشتے اس کو وہ سب کچھ کرنے دیتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں، ان سب کا اس پر حق تھا کہ وہ صرف ان کے مالک ہی کی مرضی کے مطابق ان پر اپنے اختیارات کو استعمال کرے۔ مگر جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے ان پر اختیارات استعمال کیے تو در حقیقت ان پر ظلم کیا۔ تھرڈ، خود اپنا حق، کیونکہ اس کی ذات کا حق یہ ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ انہی وجوہ سے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گناہ گار کے لیے ظالم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 20 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 33 اور 34 کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 35 سے ترجمہ اور انٹرپریٹیشن لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔